گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی۔ والدہ میری عدت میں ہے، ابھی عدت میں 1 مہینہ باقی ہے، تو والدہ کو اگر ہم نے مہندی لگانی ہو سر پر تو کیا ہم لگا سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شرعی مسئلہ ہے تو بتا، جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ والدہ عدت گزار رہی ہیں، اور سوال سے ظاہر ہے کہ عدت وفات ہی گزار رہی ہیں۔ چونکہ عدت وفات میں عورت کو سوگ کرنا ہوتا ہے، یعنی ہر طرح کی زینت وہ نہیں کر سکتی، زیور نہیں پہن سکتی، ریشمی کپڑے نہیں پہن سکتی، اسی طرح جو ہے وہ مہندی بھی نہیں لگا سکتی۔ باقاعدہ احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ عورت عدت کے دوران مہندی نہیں لگا سکتی، تو لہذا عدت گزرنے کے بعد ہی لگائی جائے۔ اب عدت میں 1 مہینہ باقی ہے، تو لہذا مہندی سر پہ نہ لگائی جائے، اس کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، مہندی ایک تو کلر کے لیے بھی ہے اور ایک ٹھنڈک وغیرہ کے لیے، لیکن کلر کرنے کے لیے جو کلر کیمیکل والے آتے ہیں تو کیا وہ بھی منع ہی کہلائیں گے عورت کے لیے؟ دیکھیں، وہ بھی زینت ہے نا۔ اچھا، ہر طرح کی زینت منع ہے۔ ٹھیک ہے۔ صرف ضرورت کے وقت، جیسے ویسے تو سر میں تیل لگانے کی بھی ممانعت ہے عدت کے اندر۔ اگر ایسا ہے کہ سر میں شدید درد ہے اور تیل نہیں لگائے گی تو افاقہ نہیں ہوگا، تو ضرورت کے وقت چیزوں کی استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ زینت کے لیے جو چیز ہوگی وہ عدت کے دوران اس کا استعمال جائز نہیں ہے، یعنی بنے سنورنے سے منع کیا گیا۔ جی جی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک کال چلے گی۔ دارالفتاء اہل سنت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرا 3-4 مہینے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور اس میں میری ایک ٹانگ اور بازو میں فریکچر آیا تھا، آپریشن ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی میرا چلنا نہیں ہو رہا ہے، نہ ہی میں چارپائی سے اٹھ سکتا ہوں اور نہ ہی کسی سہارے کے بغیر بیٹھ سکتا ہوں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نہ ہی میں واش روم جا سکتا ہوں، وضو وغیرہ نہیں کر سکتا ہوں، تو نماز کیسے میں پڑھوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش سے آسانی فرمائے، صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جلد سے جلد صحتیابی عطا فرمائے۔ مریض کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے کافی سہولت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے۔ اب ان کے ساتھ جو معاملہ ہے، بیچارے چل بھی نہیں سکتے اور خود جا کر وضو بھی نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں گھر میں جو افراد ہوں، ان کی زوجہ ہوں یا دیگر افراد ہوں، وہ انہیں وضو کروا لیں۔ ٹھیک ہے، وضو وہ کر لیں گے اس طریقے سے۔ اب یہ نماز کھڑے ہو کر اگر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں۔ اگر زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھیں۔ اگر زمین پر نہیں بیٹھ سکتے تو کرسی پر بیٹھ کر یا کسی اور جگہ پہ، پلنگ وغیرہ پہ، پاک جگہ پہ بیٹھ کر اشاروں سے
نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یہ سٹیپس آپ نے بیان کیے جی جی کہ پہلے تو کھڑے ہو کر پڑھیں، وہ نہیں تو زمین پر بیٹھ کر پڑھیں، جی وہ نہ ہو تو پھر کرسی کا مرحلہ جی ہے. جی. اگر تو یہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے جی پھر جی. تو ان پر قیام بھی فرض نہیں اچھا رہا. ٹھیک ہے، بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر اشاروں سے ہی نماز پڑھ لی جائے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مکھیوں کو مارنا جائز ہے؟ جی، مکھیاں، مچھر، کیڑے دیکھیں مکوڑے. ایسے جو ہے جانور جو تکلیف پہنچاتے ہوں، ایذا دیتے ہوں، تو انہیں مارنا جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن مارنے میں بھی طریقہ یہ اپنایا جائے گا کہ ان کو جلا کر نہ مارا جائے. صحیح. ٹھیک ہے نا، ویسے مار دیا جائے. جس طرح آج کل اس طرح کے الیکٹرانکس چیزیں آ رہی ہیں جس سے مکھی جو ہے وہ چپک کر وہ جل جاتی ہے اور مر جاتی ہے، تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. ویسے مکھیوں کو مارنا جائز ہے. جائز ہے. ٹھیک ہے. سوال حضور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو کیا فجر کی نماز سے پہلے یا پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز کی قضا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، قضا نماز فجر کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے سنتوں سے پہلے پڑھیں، بعد میں پڑھیں، یا فرضوں کے بعد پڑھیں. ٹھیک ہے. نماز پڑھنا ان اوقات میں یعنی قضا نماز پڑھنا جائز ہے. صرف فجر کے وقت جب شروع ہوتا ہے تو 2 رکعت سنت کے علاوہ نفل پڑھنا جائز نہیں ہوتا. نفل کی ممانت ہے، فرض کی ممانت نہیں ہے. اگر قضا نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فرضوں سے پہلے اور بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. 11ویں شریف کے ختم کی منت مانی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، منت مانی تو جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ختم شریف کی منت ماننے سے شرعی طور پہ وہ کرنا واجب نہیں ہو جاتا. صحیح. کریں اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. یہ سال ثواب ہے، نظر و نیاز ہے. لیکن اگر کوئی منت مانتا ہے، ایسا نہیں اب اس کی منت پوری ہو گئی، مراد پوری ہو گئی، اب اسے یہ کرنا لازم ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مستحب رہے گا، کریں اچھی بات ہے. جو کار خیر کی، اچھے کام کی نیت کی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی. محمد اعظم چشتی راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ شادی کے موقع پر دولہا کو نوٹوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اب تو کم ہو گیا، جی جی، لیکن پہنائے جاتے ہیں ابھی بھی. شرعی طور پہ جائز ہے، اس میں ٹھیک کوئی ہے. حرج نہیں ہے، پہنا سکتے ہیں. پہنا سکتے ہیں. اچھا، وہ بھی وہ نیوتا میں شمار ہوں گے، جو نیوتا کے احکام ہے جو شادی میں لیے دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، اب وہ ہر جگہ کا، ہر خاندان کا ٹھیک ہے. اپنا اپنا عرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور عمومی طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نوٹوں کے جو ہار ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اس طرح نیوتا کے طور پہ پہنائے نہیں جاتے ہمارے ہے. عرف کے مطابق، وہ الگ سے پیسے دیے ٹھیک جاتے ہے. ہیں. اور جہاں اگر ایسا عرف ہوگا کہ اس کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں تو وہی حکم ہوگا، ٹھیک ورنہ ہے. نہیں. جیسے آج کل مالا پہنائی جاتی ہے اور اس میں 3-4 بڑے بڑے نوٹ ہوتے ہیں. جی جی پہلے تو روپے کے 10-10 روپے کے بڑا ہار ہوتا تھا. جی جی، اب بھی ہوتا ہوگا لیکن اب تھوڑا سا وہ ہاں شرعی طور پہ پہنانا جائز ہے. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے. سر میں نے پوچھنا تھا کہ داڑھی شریف کے جو اوپر چہرے کے اوپر والے بال ہوتے ہیں جو گال پہ ہوتے ہیں، یہ دھاگے سے یا ٹیوزر سے کھینچ سکتے ہیں یا نہیں کھینچنا چاہیے؟ تھریڈنگ جو کی جاتی ہے، جی جی. حجام حضرات کرتے ہیں. دیکھیں، داڑھی کے اوپر انہوں نے کہا چہرے کے بال، یعنی گال کے جو بال ہوتے ہیں یہ داڑھی میں شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. انہیں صاف کر سکتے ہیں، چاہے ریزر کے ذریعے سے کریں، دھاگے کے ذریعے سے کریں، جائز ہے. داڑھی جو ہے اصل میں نچلے جبڑے پر ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، یہاں سے کن پٹی سے شروع ہوتی ہے نچلے جبڑے پر، اور باقی جو اوپر جو چہرے کے بال ہیں گالوں کے، انہیں صاف کرنا جائز ہے. کھینچ بھی سکتے ہیں، جو جی طریقہ انہوں نے پوچھا طریقہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے بھی جائز ہے، کھینچ بھی سکتے ہیں. اچھا، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تلاوت قرآن پاک کے دوران اگر آیت سجدہ آ جائے اور بیڈ وغیرہ پر، پلنگ پر، چارپائی پر بیٹھ کر وہ تلاوت کر رہے ہیں، تو کیا اس دوران سجدہ جو سامنے تکیہ وغیرہ رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سجدہ تلاوت کی بھی وہی تمام شرائط ہیں جو نماز کے سجدے کی شرائط ہوتی ہیں، کہ زمین پر یا کسی سخت چیز پر جو ہے وہ سجدہ کرنا ہوگا جس سے جو ہے پیشانی اچھی طرح جمے. لہذا پلنگ میں، فوم میں، تکیے میں اس طرح جو ہے وہ سجدہ نہیں ہوگا، باقاعدہ زمین یا کسی سخت چیز پر ہی جو ہے وہ سجدہ کرنا ہوگا. تو حضور شروع میں ہم نے معذور کے حوالے سے نماز کے احکام سنے. معذور اگر تلاوت کرتا ہے، آیت سجدہ آتی ہے، تو کیا اس پر بھی سجدہ واجب ہے؟ اور کیا وہ بھی اسی انداز سے کرے گا، اشارے سے جو اس کو نماز کے اندر حکم ہے؟ جی،
اگر معذور بھی یعنی مریض جو ہے جی جی وہ بھی اگر آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے تو اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا جبکہ ٹھیک ہے۔ بالغ ہو. تو اب زمین پر وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو جس طرح عام نمازوں میں اشارہ وہ کرتا ہے تو اس طرح سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہ اشارہ کرے گا. اس کے لیے بھی طہارت کے احکام لازم ہوں گے وہ مکمل؟ تمام وہی شرائط ہیں، طہارت، ستر عورت، جو ہے استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ کریں گے، وہی ہوگا. تکبیر تحریمہ کہیں گے، اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، یعنی اللہ اکبر تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، تسبیحات پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، بہتر تو یہ کھڑے کھڑے جائیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، یہ مستحب ہے. صحیح. لیکن کیونکہ بیٹھے بیٹھے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جاتا ہے، تو پھر بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک، ایک کال چلائیے گا. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں لنگر پہ کام کرتا ہوں مدرسے میں، اور ادھر سے 15,000 مجھے تنخواہ ملتی ہے، اس میں میں فالتو چیزیں لے آتا ہوں، وہ مجھ پر حلال ہے یا؟ انہوں نے کہا کہ مدرسے میں کام کرتے ہیں، انہیں سیلری ملتی ہے، بعض وقت کھانا وغیرہ جو وہ بچ جاتا ہے وہ اپنے گھر لے آتے ہیں. سوال میں بھی کچھ اس طرح سمجھ سکا ہوں. تو دیکھیں، مدارس کے جو کھانے ہوتے ہیں عمومی طور پہ وہ یا تو چندے سے اس کی ترکیب کی جاتی ہے یا کوئی شخص دیتا ہے، وہ مدرسے کے عملے اور طلباء کے لیے عمومی طور پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کسی کو گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. صحیح. ہاں، اگر ایک صورت یہ ہے کہ کھانا بچ گیا ہے، بعد میں بھی استعمال نہیں ہوگا اور وہ کھانا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، تو ظاہر ہے وہ ضائع ہونے سے بچانا ہے، وہ تو کسی کو بھی کھلا دیا جائے. اس طور پہ مدرسے والوں نے اپنے خادم کو دے دیا کہ اپنے گھر لے جائیں، یہ پڑے پڑے یہاں خراب ہو جائے گا. تو اس صورت میں تو لے جا سکتے ہیں، ورنہ عام حالت میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ واقعتاً یہ صورت ہو بھی، اب یہ مسئلہ سن وہ کر بھی روزانہ یہ صورت بننی شروع ہو یہ جائے. خود سے فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، مدرسے کے جو ناظم ہوں گے، عملہ، وہ بھی اگر صاحب علم ہوں گے وہ معلومات کر کے، ظاہر جو مدرسے کے کام کرتے ہیں ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ کھانا جو ہے یہ آیا بعض کا زیادہ مقدار میں آ جاتا ہے، کھانا پڑے پڑے خراب ہو جاتا ہے. جب خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں. ناظم صاحب اگر اپنے خادم کو کہہ دیتے ہیں بھائی تم اپنے گھر لے جاؤ تو اس کی شرعی طور پہ اجازت ہوگی. ٹھیک ہے. مسئلہ تو ہم نے سن لیا ہے، لیکن اس حوالے سے کچھ عرض کرتا چلوں کہ مدارس میں جو کھانا ہے وہ عام طور ان کا جدول بنا ہوتا ہے، ان کا اسکیجول ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ کھانا پک رہا ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے دوپہر میں شام میں کتنا کھانا بنانا ہے. تو مدارس میں اگر کبھی بھی کھانا بھیجنا ہو تو پیشگی ان کو اطلاع دے دی جائے. مدرسہ ہو، کوئی اور ہاسٹل ہو کہ جہاں پر لوگ رہتے ہیں، یتیم خانہ ہے کہ جہاں کھانا کھلایا جاتا ہے، تو وہاں عام طور پر جدول بنا ہوتا ہے اور لوگ اس کے مطابق کھانا بنا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بلا اطلاع کھانا دے دیں گے تو اس صورت میں ممکن ہے کہ یا تو آپ کا کھانا ضائع چلے جائے گا یا پھر جو انہوں نے خود اپنے لیے بنایا تھا وہ کھانا ضائع چلا جائے. تو جہاں پر بھی آپ کو کھانا دینا ہو تو اس حوالے سے اگر پہلے بتا دیا جائے کہ شام میں ہم آپ کو آپ کے مدرسے میں، آپ کے ادارے میں اتنے افراد کا کھانا دے دیں گے، تو اس سے انتظامیہ کو بھی آسانی رہے گی، کھانا جو بھیجا جائے گا وہ استعمال بھی ہوگا اور ادھر جو بنایا جائے گا وہ ضائع بھی نہیں ہوگا اور اس سے پیسے کی بچت بھی ہوگی. تو ان حوالوں سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جی، ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے. میں ہند کے شہر دلی سے عبید الرحمن اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا دارالفتہ اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ رحمت علی نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. رحمت علی، جی، رحمت علی نام رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے حضور. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سجدہ تلاوت کیا قرآن پاک کا ترجمہ سننے یا پڑھنے سے بھی واجب ہو جائے گا؟ جی ہاں، قرآن پاک کا ترجمہ چاہے کسی بھی زبان میں ہو، اور آیت سجدہ کا ترجمہ جو ہے وہ اگر سنا یا پڑھا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ سجدہ تلاوت واجب ہوگا. لیکن سننے سے میں ایک وضاحت کر دوں جی جی، کہ لائیو باقاعدہ سنا ہو، ٹھیک ہے، براہ راست سنا ہو، اگر کیسٹ کے ذریعے سے یا مدینی چینل کے ذریعے سے اگر سنی گئی تو سننے والے پر جو ہے وہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. میسیج ضرور کو شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بیمہ پالیسی جو موجودہ دور میں رائج ہے، اس کا کروانے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، بیمہ پالیسی جسے لائف انشورنس بھی کہتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے. ٹھیک ہے.
اور اس کے حرام ہونے کی وجہ سود ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پر جو یہ اضافی نفع دیتے ہیں وہ سود کے حکم میں ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ لگاتے ہیں، کسی مکان پہ لگاتے ہیں، کاروبار میں لگاتے ہیں، اس سے پروفٹ ملتا ہے، لیکن ان کا یہ لگانا شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہوتا، تو لہذا جو قسطیں جمع کروائی جاتی ہیں ان پر قرض ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور لہذا اس پر وہ نفع دیتے ہیں۔ یا تو بندے کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ورثہ کو دیا جاتا ہے، اگر وہ زندہ رہا 10-20 سال جب تک کی پالیسی ہے تو ایک کثیر رقم اسے دی جاتی ہے، تو یہ کثیر رقم جو اس نے بھری اس سے زیادہ جو دی جا رہی ہے وہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اس طرح ہر قسم کا جو انشورنس ہے وہ بھی نام جائز بھلے نہیں ہے۔ تبدیل ہوتے رہے، جی جو جی موجودہ دور میں فی الحال صورتیں چل رہی جی ہیں۔ جی وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حضور۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کیے تو کیا کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ بہت غلط فہمی لوگوں میں جی جی، پائی جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک کپڑے ہے، تبدیل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو برقرار رہے گا۔ برقرار رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میری والدہ اپنے والد کی قبر پر جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ممانعت کی وجہ ایک تو عورت جو اپنی قبروں میں جائیں گی اپنی عزیز و قارب کی، تو عورت کے اندر صبر کا مادہ کم ہوتا ہے، جزا و فضا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک تجدید حسن یعنی یہ غم کو دوبارہ پیدا کرنے والی ایک صورت ہوتی ہے، اس کی بھی شریعت نے جو ہے ممانعت کی ہے۔ تو لہذا عورتوں کو چاہے وہ کسی بھی عمر کی ہوں، علماء نے منع ہی کیا ہے کہ وہ نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، اصل تو دیکھیں قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے، وہاں جا کے فاتحہ ہی کرنی ہے، صحیح، اصالہ ثواب ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیز یہ گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتی ہیں صحیح، انشاءاللہ۔ یہاں گھر میں بیٹھ کر کریں گی تو وہ ثواب انہیں پہنچے گا اور اس کا انہیں انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ انشاءاللہ۔ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھ پر قرض ہے اور مدینے جانے کی تڑپ بھی ہے، تو کیا اس حالت میں کہ جب مجھ پر قرض ہے میں اگر جاؤں اور عمرہ کروں تو کیا میرا عمرہ ادا ہو جائے گا، ثواب ملے گا؟ جی عمرہ ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے بہتر و مستحب یہ ہے کہ اگر ابھی فی الوقت جو ہے وہ قرض ادا نہیں کر پا رہے تو جو قرض خواہ ہیں جس سے انہوں نے قرض لیا ان سے اجازت لے لیں ٹھیک ہے، کہ میں جانا چاہ رہا ہوں، میں آ کر آپ کا قرض ادا کر دوں گا، اور اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے جانے ٹھیک میں۔ ہے، تو اگر ان کے پاس پیسے ہیں قرض ادا کرنے کے تو اول تو کوشش یہی کریں کہ قرض ہی ادا کریں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے نہیں جا رہے ہوتے، کوئی کہیں اور قرآن دازی میں نام نکل آیا، ٹھیک ہے، وہاں ٹکٹ وغیرہ اس کا آ گیا، تو ایسی صورت میں بھی بہتر یہی ہے کہ جو قرض خواہ ہیں، کیونکہ بدگمانیاں ہوتی ہیں، دیکھیں یار ہمارا قرض ادا نہیں کرتا، اور مدینے خود جا عمرے رہے ہیں، پہ چلا گیا، اور پھر ٹھیک وہ ہے، غلط باتیں بھی کرتے ہیں، کیسا عمرہ ہے تو ادا نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ خیر عمرہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان سے قرض خواہوں سے اجازت لے کر جائیں۔ ٹھیک ہے حضور۔ جی ایک کال چلائی۔ یہ دارالفتا کا یہ سوال ہے، اگر ظہر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی نیت کیسے کرنی چاہیے؟ اگر وہ اس کی قضائی ادا کرنی چاہیے تو کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ اس کے بارے میں ارشاد بتا دیں۔ جی دیکھیں ظہر کی نماز قضا ہو گئی، یعنی ظہر کا وقت بھی ختم ہو گیا، تو اب ظہر کے صرف 4 فرضوں کی ہی قضا کی جائے گی، کیونکہ سنتوں کی قضا تو نہیں ہوتی، 4 فرضوں کی قضا کی جائے گی، اور قضا میں یہی نیت کریں گے، جیسے آج ہی کر رہے ہیں، آج کے ظہر کی قضا ہوئی ہے تو یہی نیت کریں گے آج میری ظہر کی جو 4 رکعت فرض قضا ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں، تو اس طرح وہ کر لے، یا کل کی یا پرسوں کی، پچھلی جس دن کی یاد ہے اس دن کی نیت کر لے، ٹھیک، اور اگر یاد ہی نہیں ہے اور بہت ساری نمازیں اس پر قضا ہیں تو پھر یہ نیت کر لے کہ مجھ پر جو سب سے پہلے ظہر کی نماز قضا ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ مزید تفصیل جاننا چاہیں تو قضا نمازوں کا بیان جو امیر علیہ سنت کا رسالہ طریقہ جو ہے وہ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، وہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نماز کے احکام نامی جو کتاب ہے امیر اہل سنت کی، اس میں یہ رسالہ موجود ہے، الگ سے بھی دستیاب ہے، قضا نمازوں کا طریقہ، اس کو حاصل کر لیجئے۔ اس میں تفصیل کے ساتھ آسان فہم انداز کے اندر الحمدللہ احکام لکھے گئے ہیں، نماز کے مسائل لکھے گئے ہیں، آپ ان کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کے فوائد ظاہر ہوں گے۔ جی ایک کال چلائیے۔ سر میرا سوال یہ ہے، تو جیسے ہم لوگ کسی کو مکان دیتے ہیں رینٹ پہ تو وہ ماہانہ ہمیں رینٹ دیتا ہے، تو کچھ اس طریقے سے طریقہ ہوتا ہے، تو جو جیسے ہم نے مالک مکان کو زیادہ پیسے ڈپازٹ دے دیے تو اس کے ہم کرایہ اس کو نہیں دیتے ہیں، تو ایسا اگر کرے تو کیا یہ شرط یہ جائز ہے یا یہ نہیں کرنا چاہیے؟ زیادہ ایڈوانس کم کرایہ؟ جی جی یہ بھی بہت طریقہ آج کل رائج ہے،
ایک تو ایڈوانس تو عام طور پہ لیتے ہی ہیں، 6 ماہ کا یا کبھی 8 ماہ کا، جو بھی ایڈوانس رائٹ ہے. لیا جاتا ہے، اور معروف جو کرایہ بنتا ہے اتنا ہی کرایہ ہوتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور انہوں نے جو سوال کیا کہ اب ایڈوانس زیادہ دے دیا، جیسے 5 لاکھ 10 لاکھ، بعض جگہ زیادہ ہوتا ہے کہ زیادہ ایڈوانس دیں تو کرایہ بالکل معمولی رکھا جاتا ہے. تو زیادہ ایڈوانس پر، یہ ہیوی ڈپازٹ پر جو ہے وہ کرائے کو کم کرنا یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ بھی ایک سود کی صورت بن رہی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ زیادہ ایڈوانس جو دیے جا رہے ہیں وہ تو قرض ہے نا، یہ قرض دینے پر ہمیں یہ سہولت مل رہی ہے کہ ہمیں اب کم کرایہ دینا پڑ رہا ہے. صحیح. تو حدیث میں آیا کلو قرض جر منفع فہو ربا او کما قال، کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو، جو نفع کو کھینچے، وہ سود ہے. تو یہ بھی ایک طرح کی منفعت اس کو مل رہی ہے کہ کرایہ زیادہ قرض دینے کی وجہ سے کرایہ کم ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ بھی سود ہے. تو یہ طریقہ ہرگز نہ اپنایا جائے. اس کی کچھ صورت یہ ہے کہ جو عام طور پہ رائج ہے، عام طور پہ معروف جو کرایہ اس ایریے کے اعتبار سے، مارکیٹ کے اعتبار سے بنتا ہے، وہی ہی رکھا جائے. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ 50 سال کے بعد عورت تہجد کی نماز پڑھے تو ٹھیک ہے، اس نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں پڑھی ہے، اور کیا اس سے پہلے نہیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، وہ تو شروع سے ہی پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھنا چاہیے. نوافل سے اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو لہذا جو ہے وہ چاہے وہ کتنی عمر کی ہوں، انہیں تہجد کی نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ تہجد کی نماز صرف بوڑھوں کے لیے ہی ہے، یہ جوانوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے. یعنی جن کو نماز پڑھنا ہم سکھا رہے ہیں بچوں کو، ان کو ساتھ ساتھ نوافل کی بھی ترغیب دلائیں. زئی نصیب تہجد بھی پڑھائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لہٰذا اس میں عمر کی کوئی قید نہیں. ٹھیک ہے. غیر مسلم کے دعا دینے پر آمین کہہ سکتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے؟ اگر اچھی کوئی دعا دی ہے تو اس میں آمین کہنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، دعا تو اللہ قبول کرے گا. جی جی ٹھیک ہے حضور. اچھا، پرائز بانڈ کے حوالے سے 3-4 سوال آئے ہیں، تو پرائز بانڈ کا حکم بیان کر دیں. کیا دیکھیں، پرائز بانڈ جائز ہے. ٹھیک ہے. کئی لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائز بانڈ جو انعام نکلتا ہے وہ سود ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو پرائز بانڈ یہ سود نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم یہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، یہ قرض نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سود جب ہوتا ہے جب قرض پر نفع ہو. یہ خرید و فروخت، ہم نے پرائز بانڈ خرید لیا. ٹھیک ہے. اب خریدنے پر یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ خریدیں گے تو انعام نکلے گا ہی نکلے گا. ٹھیک ہے. بعض اوقات برسوں گزر جاتے ہیں، انعام نہیں نکلتا. تو پرائز بانڈ خریدنا جائز ہے، اور اگر اس میں جو انعام نکلے گا وہ بھی حلال ہے، اس کا استعمال بھی جائز ہے، وہ سود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلا دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ میرے برادر ان لا کی میری فوت ہو گئی ہے. اب فوت کی کے 4 مہینے بعد اس کے بعد جہیز کا سامان مانگ رہے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. دیکھیں، جہیز کا جو خاتون مرحومہ کا جو سامان تھا، اب وہ ترکہ بن گیا ہے، یعنی اب وراثت ہے. اب وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا، اور ورثہ میں شوہر بھی شامل ہے. اچھا. اگر تو مرحومہ کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس جہیز کے سامان میں سے آدھا تو شوہر کا ہی ہوگا. اچھا. کہ اولاد نہ ہو. ٹھیک ہے. جس طرح شوہر کا انتقال ہو تو بیوی حصے دار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح بیوی کا انتقال ہو تو اس کے مال میں شوہر بھی حصے دار ہوتا ہے. صحیح. اور قرآن میں اس کا حصہ بیان ہوا ہے، اگر مرحومہ کی اولاد نہ ہو تو اس شوہر کا حصہ جو ہوتا ہے وہ آدھا ہوتا ہے، نصف ہوتا ہے. ٹھیک. کل مال کا آدھا وہ لے لے گا، چاہے وہ زیورات ہوں، جہیز کا سامان ہو، چھوٹی بڑی جو بھی اس کی ملکیت میں چیزیں تھیں مرحومہ کی، آدھا تو شوہر کا ہے، آدھا پھر اس کے والدین نہ ہوں تو پھر بہن بھائی وغیرہ. اور اگر مرحومہ کی اولاد ہے تو اس صورت میں یہ جہیز کا سامان دیگر چیزیں، ان میں سے چوتھائی حصہ شوہر کا ہوگا، باقی اولاد کا ہوگا. اس میں مزید تفصیل ہے. تو وہ پورا کا پورا جہیز کا سامان واپسی نہیں لے سکتے، اس میں وراثت ہوگی. ہاں، اپنے حصے کا لے سکتے ہیں. یعنی جو والدین ہیں، وہ قرآن پاک میں والدین کا 6ٹھا حصہ بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے حصے کی قدر تو لے سکتے ہیں، کل مال واپسی نہیں لے سکتے. اچھا، اس میں کوئی مدت ہے؟ مثال کے طور پر شادی ہوئی اور چند ہی دن میں خدا نخواستہ عورت کا انتقال ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو اب ہو بھی اجنبی لوگوں کے اندر نا، رشتہ دار بھی نہیں، خاندان بھی نہیں ہے، تو عجیب سا نہیں لگے گا اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، بس تھوڑے دن ہی ہماری بیٹی پہلے دن بھی انتقال ہو سکتا ہے اور آدھا مال لے گئے؟ لیکن شادی ہو گئی تو تعلق ہو گیا نا. اچھا. بہت بڑا تعلق ہے، نکاح ہو گیا. حتیٰ کہ اگر رخصتی بھی نہ ہوئی ہو پھر بھی خدا نخواستہ انتقال ہو گیا تو پھر بھی وراثت کا معاملہ تو رہے گا ہی. ٹھیک ہے. یہ شریعت کی طرف سے احکام ہے
اس پر تو عمل کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے. جانا تو ہے کسی نے جلدی جانا ہے، بعد میں جانا ہے. جس نے بعد میں بھی جانا اس کی بھی وراثت تقسیم ہوگی. اب یہ بھی تو دیکھیں کہ شوہر کا انتقال ہوتا ہے، بیوی کو تو حصہ ملتا ہی ہے نا، اولاد کو بھی ملتا ہے. جس طرح بیوی کا انتقال ہو گیا تو شریعت نے ہی قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شوہر کے حصے بیان کیے گئے، تو اس طرح شرعی اعتبار سے یہ تقسیم کاری ہوگی. ضمناً پوچھ رہا ہوں کہ بیوی بچی کا نکاح غیروں میں ہوا، یعنی خاندان سے باہر لوگوں میں ہوا، تو وراثت عام طور پر اس کو نہیں دی جاتی ہے. تو کوئی ایسا ہے کہ خاندان سے باہر ہو تو اب عورت کو حصہ وغیرہ نہیں ملے گا، یا اس کو اب بھی حصہ اس کا جو اس کے والدین کی طرف سے یا کسی؟ دیکھیں آپ تو بڑی دور کی بات کر رہے ہیں. جی جی. یہاں تو بدقسمتی سے یہ ہے کہ خاندان میں ہوں اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو لوگ حصہ نہیں دے رہے، اور یہ بہت رواج ہے کہ نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. یعنی آباء و اجداد سے چلتی بھی آ رہی ہیں زمینیں، ٹھیک، وہ بیٹوں در بیٹوں میں ہی تقسیم ہوتی رہتی ہیں. بہنوں کو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، جو کہ صریح حرام ہے، اور اس میں سخت وعیدیں آئی ہیں، بہت سخت وعید. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. تو لوگ بہن بیٹیوں کو حصہ نہیں دے رہے، غیروں کی تو دور کی بات ہے. تو لہذا بہن بیٹیوں کو بھی حصہ دینا لازم. اسی طرح جو ہے وہ اپنے بیٹی کی شادی کہیں غیروں میں کی تھی، اور اسی طرح بیٹے کا بالفعل انتقال ہو گیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیوی نے عدت گزار کے کہیں اور شادی کر لی تو اس کا حصہ ختم. ایسا نہیں، حصہ ختم نہیں ہوگا. اس کے انتقال کے وقت اس میں کے نکاح میں تھی، اب بعد میں وہ چاہے نکاح کرے یا نہ کرے اس کا حصہ بہر صورت رہے گا. شوہر کی جائیداد میں سے اس سے بھی حصہ ملے گا، بھلے آپس میں لڑائی جھگڑے تھے کچھ بھی ہو. جس طرح یہ دیکھیں نا کہ اولاد میں سے نافرمان بھی تو ہوتے ہیں. بیٹا کبھی نافرمان ہوتا ہے، بیٹی نافرمان ہوتی ہے، باپ مر جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے، تو حصہ پھر بھی ہے. کیوں؟ اگرچہ نافرمان صحیح، لیکن بیٹا تو ہے نا، اس کی بیٹی تو ہے. کر سکتے ہیں نا اولاد کو، تو آگ کر دیا جاتا ہے. اتنا آسان؟ دیکھیں آگ کرنے کی شرعی کوئی حیثیت نہیں. اچھا، یعنی آگ مانے ہے نافرمان. ٹھیک ہے. جو بچہ ہے نافرمان وہی آگ مطلب نافرمان. لیکن آگ سے یہ سمجھنا کہ جائیداد سے بالکل آگ، یعنی جائیداد سے جی اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگرچہ والدین جو ہے اپنی زندگی میں کہ لاکھ دفعہ کہتے ہیں یہ آگ ہے، ہماری جائیداد سے آگ ہے، لکھ کر بھی دیتے، تو شرعی طور پہ یہ آگ نہیں ہوگا. اگر انہوں نے مال چھوڑا ہے تو اس میں سے اس بچے کو بھی حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میں وراثت کے حوالے سے جو بھی احکام جس پر بھی لاگو ہوتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دارالافتاء اہل سنت سے الحمدللہ اس حوالے سے بہت ہی پیاری کتاب مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، یہ کتاب دارالافتاء اہل سنت کی پیشکش ہے. مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے بھی خرید سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس میں بھی جو بک لائبریری موجود ہے الحمدللہ اس میں بھی یہ کتاب موجود ہے، اور الحمدللہ اس کتاب کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، اور وہ بھی مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے، ویب سائٹ پر بھی ہے. آپ اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس کتاب کو پڑھیے، اور جو لوگ وراثت کے معاملات میں مبتلا ہیں کہ جن پر لازم آتا ہے، جن کا حق بنتا ہے، دونوں ہی کو دیجیے، اس کو پڑھائیے، اس کے حوالے سے مسائل بتائیے. انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ثواب اور بہت زیادہ اجر ملے گا. ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی گلشان بول رہا ہوں، میں جا رہا ہوں عمرے پہ نا، میرے پاس کچھ پیسہ ہو رہا ہے کم، تو میرا ایک دوست ہے وہ مجھے پیسے دے رہا ہے، بھائی تو جب واپسی آنا تو بھائی جب تیرا دل کرے واپسی لوٹا دینا. کیا میں عمرے پہ جا سکتا ہوں یا نہیں؟ جی حضور. یہ بھی جو ہے وہ انہوں نے جو سوال کیا ہے یہ وہی پہلے سے ملتا جلتا ہی ہے. دیکھیں اگر کوئی ان کو پیسے دے رہا ہے اپنی خوشی سے ہی دے رہا ہے، ظاہر ہے اول تو اس معاملے میں سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنی خوشی سے دے رہا، کہا ٹھیک ہے تم اس سے عمرہ کر لو اور واپسی میں تم آؤ گے تو جو مرضی جس طرح مرضی ہو تم مجھے دے دینا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی اگر قرض لے کر بھی، آسان لفظوں میں یہ ہے کہ کوئی قرض لے کر بھی عمرہ کر لے، قرض لے کر بھی حج کر لے تو اس کا حج و عمرہ ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو حضور اسی طرح کا ایک سوال مجھ سے بھی آج پوچھا کہ ایک شخص نے پاکستان کے اندر جو ہے کسی کو حج کے لیے رقم دی کہ آپ میری طرف سے حج کر دیں، سرکاری اسکیم کے اندر اس نے جمع کروایا، اس کے وہ نہیں نکلا، اس کا نام نہیں آیا. ابھی اس کو ایک قرآن اندازی کی امید ہے، اگر اس میں بھی نام نہیں آیا تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ خود اپنی طرف سے مزید رقم ملا کر حج پر جا سکتے ہیں یا اصل مالک سے اجازت لینی ہوگی؟ اصل مالک سے تو اجازت لینی ہوگی عمومی طور پہ، کیونکہ یا تو ہو سکتا ہے یہ حج بدل والی صورت، حج بدل نہیں، نارمل ویسے ہی جو ہے کروانا چاہ رہے ہیں،
تو اس صورت میں کیونکہ انہوں نے پیسے گورنمنٹ حج کے لیے دیے ہے، جی جی اگر تو وہ ہو سکتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ ٹوٹل پیسہ میرا ہی لگے ٹھیک ہے اور میں اپنے پیسوں سے ہی ان کو حج پر بھیجوں، کوئی بھی ان کی نیت ہو سکتی ہے، تو ان کو بتا دیا جائے کہ بھائی اس میں نام تو نہیں آیا، اب میں نے جانا ہی ہے تو لہٰذا میرے پاس ہیں پیسے، میں ملا کر پرائیویٹ جانا چاہتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کو بتا کے ان چلے کو جائے۔ بتایا جائے، ان جی سے جی اجازت لی جائے تاکہ جی ان جی کے اطلاع میں آ جائے اور ان سے بھی جو بھی وہ فرمائے اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادتیں عطا فرمائے، مدینہ پاک کی بعد اب حاضریاں عطا فرمائے، حج و عمرے جتنے بھی ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو قصر نماز دوران سفر پڑھی جاتی ہے جب ہم کسی گاڑی پر سفر کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جو کہ ہمارا اصل مقام نہیں ہے جہاں ہمیں سفر کر کے جانا ہوتا ہے، وہاں پہ جو قصر نماز پڑھی جائے گی ان دونوں میں تو کیا فرق ہوگا؟ کیا دونوں قصر نمازیں ایک جیسی ہوں؟ جی حضور۔ دیکھیں قصر ہے، جب تک یہ مسافر ہیں، چاہے وہ سفر میں ہیں، گاڑی وغیرہ میں بیٹھے گاڑی میں ہیں، یا جس جگہ جانا ہے وہاں پہنچ گئے چکے، ٹھیک اور ہے، وہ 2-3 دن میں واپسی، 15 دن کے اندر واپسی آنا ہے، وہ ان کا جو ہے وطن اصلی نہیں ہے، چاہے وہ دوران سفر پڑھیں یا وہاں پہنچ کر پڑھیں، تو جب تک یہ مسافر ہیں تو قصر نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک اور ہے، قصر نماز کی ایک ہی صورت ہے، چاہے وہ دوران سفر پڑھی جائے یا وہاں پہنچ کر پڑھی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو لہذا ایک طرح کی ہی قصر ہوگی۔ جو 4 فرض ہیں جیسے ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض، ٹھیک ہے، انہیں بس 2 پڑھنے ہوتے ہیں، باقی نمازیں پوری ہوتی ہیں۔ سنت نوافل وغیرہ سنت نوافل بھی پڑھنے ہوتے ہیں، وہ پڑھنے ہوں گے، باقی اگر سفر میں اسے موقع نہیں ملتا تو اس صورت میں اس کے لیے رخصت ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ باقی امام کے پیچھے اگر نماز پڑھے گا تو پھر وہ جی جو اگر امام مقیم امام کے پیچھے نماز وہ پڑھے گا تو پھر ظاہر ہے پوری نماز پوری پڑھے ہی گا۔ نماز پڑھے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ نماز ہی کے حوالے سے سوال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر بچے آگے آ جائیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز اس طرح نہیں ٹوٹتی، بچے آگے آ جائیں، آگے سے گزر جائیں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ شاید یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سجدے میں جا رہے ہیں، بچہ آگے آ جائے تو ایک ہاتھ سے عمل کلیل کے ذریعے سے اسے ہٹا کر سجدہ کیا جا سکتا بعض ہے۔ دفعہ کندھے پر بیٹھ جاتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں، جی جی، تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نماز ہو نہیں جاتی ٹوٹے ہے۔ گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ البتہ خود سے نماز نہ توڑیں تو خود سے نہ توڑیں جی، یا کوئی ایسی ان سے بات جی، نہ جی۔ کر بیٹھیں یا اس طرح کے معاملات۔ جی ایک کال چلا دیجیے گا۔ یہ سوال پوچھنا ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی دیکھیں قبرستان میں نماز اس صورت میں پڑھی جا سکتی ہے کہ جب نمازی کے سامنے کوئی قبر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر نمازی کے سامنے کوئی قبر ہے، بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ تو لہذا سامنے اگر جو ہے وہ قبر نہیں ہے، جیسے بعض قبرستان کے اندر مساجد بنی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے، اور سامنے کوئی قبر وغیرہ نہیں ہوتی، یا ہوتی تو ہے تو بیچ میں دیوار وغیرہ ہوتی ہے، تو وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ممانعت اسی صورت میں ہے کہ سامنے قبر ہو، بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، تو اس صورت میں نماز پڑھنا منع ہے۔ ٹھیک ہے، جو عام نماز کا سترہ ہے جو 1-1.5 انچ موٹا ہو تو اس سے بھی کام چل اس سے بھی ہو جائے گا، ایک ہاتھ بظاہر اونچا قبر ہو، نظر آ رہی ہے ساری، جی جی، لیکن وہ سترے کی بنا پر سترے کی مقدار کے برابر ہے تو پھر بھی نماز پڑھ سکتے پوری ہیں۔ دیوار چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، جی اگر ہو تو وہ بہتر ہے کہ اسی کے آگے نماز پڑھے۔ جی ایک کال چلا دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کاروبار کرنے کے لیے لون لے کر اس کا ریاض پر پیسہ دینا کیسا؟ دیکھیں یہ تو ناجائز و حرام ہے کہ لون لے کر بیاج یعنی سود پہ پیسہ دینا۔ دیکھیں سود پہ قرض لینا تو حرام ہے، چاہے کاروبار کے لیے لیا جائے یا کسی اور مد کے لیے لیا جائے، تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں اسے محفوظ فرمائے۔ آخری کال چلاتے ہیں جی۔ ٹینٹ شام میں آنے والے دکانوں والوں کی دریاں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس پہ نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی حضور، دیکھیں جی جی، چاندنیاں ہوتی ہیں، دریاں ہوتی ہیں، تو ان میں نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ ہم کسی چیز کو اس طرح شک کی بنیاد پر ناپاک یا نجس نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ تو ہر جگہ ہر کوئی استعمال کرتا ہے، مسلمان بھی غیر مسلم بھی استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کبھی ناپاک ہو گیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان خیالات سے، ان شک و شبہات سے جو ہے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی جب تک یقینی طور پہ ہمیں معلوم نہ ہو، تو لہذا ظاہری طور پہ کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔ اچھا نجاست نہیں، لیکن ویسے گندگی مٹی بھرا ہوا اسمیل پھر آ بھی رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ اسمیل ایسی آ رہی ہے تو اس جگہ نماز نہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو اسمیل کی وجہ سے اس کو ناپاک نہیں کہیں گے جب تک ظاہری طور پر کوئی نجاست والی صورت نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔
جزاک اللہ. جی سوال میسیج کے اندر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ گھر میں اگر کوئی مدنی چینل پر یا ویسے ہی کسی سینری وغیرہ میں خانہ کعبۃ اللہ شریف کی تصویر لگی ہو تو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر وہ قبلے کی طرف نہیں لگی ہوئی کسی اور طرف لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے، تو اس طرف تو رک کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. استقبال قبلہ شرط ہے، قبلے کی طرف رخ ہونا. اس کے لیے جو ہے خانہ کعبہ اصل میں نظر آنا ضروری نہیں ہے. رخ جس طرف رخ خانہ کعبہ ہے اسی طرف ہم نے رخ کرنا ہے، تو اسی طرف جو ہے اپنا چہرہ کرنا ہے. تو اگر کسی اور طرف ہم نے کر لی اور وہاں خانہ کعبہ کی تصویر ہے تو یہ اس طرح تو نماز ہی ادا نہیں ہوگی اس کی. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تہجد کی نماز کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے. دیکھیں عشاء کی نماز پڑھ کر جو بندہ سو گیا اور سو کر جب اٹھے گا، اب چاہے وہ آدھے گھنٹے بعد اٹھے، گھنٹے بعد یا 5 گھنٹے بعد، فجر کی نماز سے پہلے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر وہ اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو یہ تہجد کی نماز کہلائے گی. ٹھیک ہے. تہجد کی نماز نفل نماز ہے، کم سے کم 2 رکعتیں ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 تک ثابت ہیں. تو 2 کر پڑھ لی جائے. ہر رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ جو بھی صورت آتی ہے وہ پڑھ لی جائے. بہتر ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، انشاءاللہ پورے قرآن کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.